السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی 4 چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ بہت ہی بہتر انداز میں مولانا حسین صاحب نے بتائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 4 چیزیں عطا فرما دیتا ہے جو تہجد گزار ہے، یعنی کہ جو تہجد پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری ویڈیو آپ دیکھ کر کے جائیں اور سیکھیں کہ وہ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے پہلے ویڈیو کو آپ پہلے دیکھیں۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ جی ہاں، یہ جو ویڈیو میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں، یہ خاص جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ہماری ماں بہنیں پاؤڈر، کریم، یہ ساری چیزیں جو ہے لگاتی ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اور آج جو یہ ویڈیو کے اندر جو باتیں میں آپ سے کرنے والا ہوں، یہ تہجد کی نماز کے حوالے سے میں آپ سے باتیں کرنے والا ہوں کہ تہجد کی نماز کیا ہے۔ جی ہاں، اور تہجد کی نماز کے حوالے سے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث، اور اس حدیث میں 4 باتیں میں آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ میری باتوں کو آپ سنیں، اور اچھا لگے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، پہلے فرض نماز ضروری ہے۔ میری ماں بہنوں، پہلے فرض نماز ضروری ہے، اور فرض نماز کے بعد میں جو ہے تہجد کی نماز ہے۔ یعنی کہ اگر آپ فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں، صرف تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر، آپ پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ تو پہلے فرض ادا کریں، اس کے بعد میں تہجد ادا کریں، تہجد کی نماز ادا کریں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ تو ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں تہجد کی نیت۔ بہت سارے ہمارے ویور سے کمنٹس کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ حضرت بتائیے تہجد کی نیت کیسے کریں۔ تو تہجد کی نیت جو ہے یہ کوئی الگ نہیں ہے، آپ نیت دل میں کر لیں گے۔ آپ رات میں سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں اور اس وقت نیت کر لیں گے نا کہ ہمیں تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، تو آپ اٹھ جائیں، وضو بنا لیں، آپ کی نیت برقرار رہے گی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جی ہاں، اور اگر آپ زبان سے کہہ لیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مستحب ہے، آپ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایک تو یہ۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ تہجد کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر ہم کب تک جو ہے تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو تہجد کی جو نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے نا، تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح و صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جو تہجد کی نماز کا وقت ہے، اب اس کے لیے بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا سونا ضروری ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، سونا شرط ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے۔ چاہے 1 منٹ کے لیے ہی اگر آپ کی آنکھ لگی اور پھر آپ اٹھ گئے تو آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سونا شرط بتایا گیا ہے تہجد کی نماز کے لیے۔ چاہے 1 منٹ کی آنکھ لگی، چاہے 10 منٹ، چاہے آدھا گھنٹہ، اگر آپ سو گئے پھر اس کے بعد اٹھ کر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ تہجد کی نماز کہلائے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اب اگر کوئی بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا، کوئی ایسا بھی بندہ ہوتا ہے کہ بات کرتے کرتے عشاء کی نماز پڑھا، عشاء کی نماز پڑھا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بات کرتے کرتے ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ لگ جاتی ہے بولتے بولتے، اب پھر 5 منٹ کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے بھی، یعنی آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، یوں سمجھ لیجئے، اس کے بعد میں اگر وہ چاہے تو تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، یعنی صبح صادق کا وقت جو شروع ہوتا ہے، فجر کا شروع وقت، اور فجر کا جو شروع وقت ہوتا ہے
اس سے پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کیا سوچتی ہے کہ مسجد میں اذان تک، یعنی جب اذان ہوگی تب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں میری ماں بہنوں ایسا نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت فجر کا وقت شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مسجد میں جو اذان ہوتی، بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں پر مسجد نہیں ہے، اذان نہیں ہوتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب کس کا انتظار کریں گے؟ اس لیے وقت کا ضروری خیال رکھیں کہ وقت یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے، اس کے بعد تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نیت کرنے کے بعد میں جو ہے ثنا الحمد شریف جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھ لیا، اس کے بعد میں رکوع میں گیا۔ اب رکوع میں جانے کے بعد اچانک جو ہے فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب اس کا مسئلہ کیا بنتا ہے؟ کیا وہ تہجد کی نماز کہلائے گی؟ تو میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، اب وہ جو ہے رکوع میں گیا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب وہ نماز جو ہے نماز تہجد نہیں کہلائے گی، کیونکہ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ جی ہاں، اب آگے اسی مسئلے کو میں اور آگے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے نیت کرنے کے بعد اب جو ہے آپ نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ آپ نے کر لیا مکمل۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ آپ نے اگر مکمل کر لیا ہے، یعنی ایک سجدہ آپ نے کر لیا ہے، اب جو ہے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے نماز پوری مکمل پڑھیں، آپ کی جو ہے تہجد کی نماز کہلائے گی، یعنی کہ آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ یاد رکھ لیجیے گا، اگر آپ نے سجدہ مکمل نہیں کیا، یعنی پہلا سجدہ آپ نے نہیں کیا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو پھر وہ تہجد کی نماز نہیں کہلائے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، اب آئیے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سناتا ہوں۔ اور میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ پاؤڈر کریم لگانے والی ماں بہنوں، غور سے اس حدیث پاک کو آپ سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور تہجد کی نماز ادا کیجئے، پاؤڈر اور کریم لگانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جی ہاں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے بارے میں 4 باتیں ایسی بتائی ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ تک بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چل جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یا بندی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، پہلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یا بندی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے چہرے پر نور عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں اور خاص کر کے میری ماں بہنوں، آپ پاؤڈر کریم لگاتے ہیں، آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے، آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالی آپ کے چہرے پر جو ہے نور عطا فرما دے گا۔ بلکہ حد تو یہ ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ چاہے حبشہ کا کالا غلام کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے پر ایسا کشش پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، آپ ضرور تہجد کی نماز ادا کریں، چاہے کالا آدمی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے پر بھی رب تبارک و تعالی جو ہے ایسا کشش پیدا فرما دیتا ہے، ایسا نور عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے جب نور عطا فرماتا ہے تو اس بندے کا چہرہ یا اس بندی کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی کشش پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو یہ باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اب آئیے دوسری باتیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو میں 4 باتیں اب تک پہنچا رہا ہوں، آپ اسے سنیں اور تہجد کی نماز کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں ضرور آپ اٹھا کریں اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، خاص اللہ رب العالمین کے لیے تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور اس بندی کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ جی ہاں، اللہ کے محتاج تو سب ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، آپ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن دنیا دار میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غریب طبقے کے لوگ ہیں،
نہیں بن پاتا ہے بیچارے سے تو وہ مانگ کر لاتے ہیں، لیکن جب تہجد کی نماز کوئی بندہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے یا اس بندی کو کبھی کسی کا محتاج یعنی دنیا دار کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو اب ضرور تہجد کی نماز ادا کریں۔ اب آئیے تیسری باتیں میں آپ تک شیئر کر دوں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، یا ہماری اسلامی بہنیں تہجد کی نماز ادا کرتی ہے، تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے یا بندی کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے بڑھاپے کا عمر جو ہوتا ہے، اب یہ سمجھ لیجئے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ بڑھاپا جو انسان کا پہنچ جاتا ہے، دیکھیے موت کل نفس ذائقۃ الموت، موت کب آ جائے گی پتہ نہیں ہے، یاد رکھیے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن جب آپ کی زندگی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ رہی ہو، آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے اور اس بندی کے جو ہے بڑھاپے کے آثار کو ختم کر دے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یعنی ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی تو ہم جوان ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑھاپے کے آثار کو ختم کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تہجد کی نماز پڑھنے والے کو رب تبارک و تعالی، چاہے وہ بندہ ہو چاہے بندی ہو، چاہے اسلامی بھائی ہو اسلامی بہنیں ہو، اللہ تبارک و تعالی زندگی میں اس کے کمر کو کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بوڑھے آدمی ہوتے ہیں جھک کر چلتے ہیں، لاٹھی لے کر چلتے ہیں، لیکن تہجد ادا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کے کمر کو کبھی جھکنے نہیں دے گا، ہمیشہ جو ہے آرام سے سینہ تان کر چلے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو یہ تیسری باتیں میں نے آپ تک شیئر کی۔ اب آئیے میں آخری لاسٹ باتیں جو ہے آپ تک شیئر کر رہا ہوں، لیکن آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ لوگوں تک پتہ چلے، لوگوں کو جو ہے اسلامی معلومات حاصل ہو، نبی کی حدیث معلوم ہو۔ ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں تہجد کی نماز ادا کرتا ہے یا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت جو ہے اس بندے اور اس بندی کو ایمان کی حالت میں اس کی موت نصیب ہوگی، یعنی اس کو جو موت آئے گی تو ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا، ایمان پر وہ انسان مرے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ جو ایمان ہے نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر ایمان ڈگمگا گیا تو قبر میں بھی ہماری پکڑ، حشر میں بھی ہماری پکڑ ہے، کہیں کے ہم نہیں رہیں گے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو انشاءاللہ آپ مضبوط ہیں، ایمان کی حفاظت کرتے رہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ جو کرے گا، یعنی اس کی موت جو ہوگی ایمان پر موت ہوگی۔ تو یہ 4 باتیں میں نے آپ تک شیئر کی ہے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہو تو گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل میں نئے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لیے اور سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جو 4 چیزیں نصیب ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ آپ پوری ویڈیو کے اندر آپ نے جان لیے اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ نے سماعت کیے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔